بدھ کے روز یہاں ایک عیسائی جوڑے نے اپنی کم عمر بیٹی کے اغوا، جبری تبدیلی مذہب اور شادی کا الزام لگایا ہے۔ لڑکی کے والدین نے پی ٹی آئی کے ایک مقامی رہنما اور پولیس پر ملزمان کی حمایت کرنے کا الزام بھی لگایا۔ تحصیل غازی کے علاقہ مبین بانڈہ کی لڑکی کی والدہ نورین مسیح نے پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دی اور شوہر فرانسس مسیح کے ساتھ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ ایک تحریری شکایت میں مغویہ کے والدین نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی، جو 9ویں جماعت کی طالبہ ہے، 3 اگست کی صبح تقریباً 12:45 پر اپنے کمرے سے لاپتہ ہو گئی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ علاقے کے رہائشی نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور پی ٹی آئی کے ایک مقامی رہنما کا بیٹا اغوا میں ملوث تھا۔ والدین نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما نے بیٹی کی جلد واپسی میں مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی شادی کی اہل نہیں ہے کیونکہ نادرہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ 10 جنوری 2007 کو پیدا ہوئی تھی اور اب اس کی عمر 14 سال 6 مہینے ہے۔ گزشتہ دنوں ہری پور کے علاقہ غازی کے قریب ٹریفک حادثے میں راولپنڈی کے علاقے چک شہزاد کی ایک فیملی کی 3 خواتین سمیت 5 افراد جان بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ جان بحق افراد غازی میں رشتہ دار کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا ہے، تاہم زخمی ہونے والے 5 افراد کی حالت ابھی تشویشناک ہے۔ ہری پور سینٹرل جیل میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے کھیلوں اور ثقافت کے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کا 75واں یوم آزادی منانے کے مقصد سے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے پروگراموں کے دوران جیل کے مختلف قیدیوں نے انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات خالد عباس کی خصوصی اجازت سے فٹ بال، والی بال اور کرکٹ جیسی کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ قیدیوں نے جو ان تقریبات کے لیے اچھی طرح تیار تھے، خٹک اور ہزارہ ڈانس، پشتو اور ہندکو زبانوں میں موسیقی کی پرفارمنس کامیابی سے پیش کی۔ یوم آزادی کے حوالے سے ایک علیحدہ ملک بنانے کے واحد مقصد کے لیے برصغیر کے بزرگوں کی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہری پور نے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ مکھنیال کے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے کے جنگلات میں ہونے والے غیر قانونی تعمیراتی کام کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مکھنیال ایریا میں تعمیرات کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے حکام کو غیر قانونی تعمیرات کو فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کیے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مکھنیال میں ریزرو جنگلات میں غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں اور کمرشل مقاصد کے لیے جنگلات کی زمین کی خرید و فروخت کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی حکام کو ہدایت کی تھی کہ وہ فوری طور پر علاقے میں ہر قسم کی تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حال ہی میں مکھنیال کے علاقے میں غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں کا نوٹس لیا تھا، جس کی وجہ سے صوبائی حکومت نے ان تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کی۔ یاد رہے کہ مکھنیال کے جنگلات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے فلیگ شپ شجرکاری منصوبے بلین ٹری سونامی کا مرکز رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور دیگر بین الاقوامی معززین شجرکاری کی سرگرمیوں کے لیے مکھنیال کے علاقے میں گئے تھے، لیکن گزارا کے علاقے کے ریزرو جنگلات میں اراضی پر تجاوزات پر ان کا دھیان نہیں گیا۔ صوبائی حکومت نے 2020 میں محکمہ جنگلات کے سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ ڈیولپرز اور بلڈرز کے ذریعے اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں سے متصل مکھنیال گزارا کے علاقے کے جنگلات میں
انڈینجر جنگلات کے بڑے حصے کی تبدیلی کی تحقیقات کی جا سکے۔ انکوائری کے بعد سرکاری دستاویزات سے انکشاف ہوا تھا کہ لینڈ ڈیولپرز نے صنوبر کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے علاوہ جنگلات سے ڈھکے تقریباً 15.75 ہیکٹر رقبے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ کمیٹی نے ان لینڈ ڈیولپر کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے مکھنیال میں ریزرو جنگلات پر تجاوزات کی ہیں۔ ان میں کیپٹل ہل ڈیولپرز، حیدر پراپرٹی، ہائی لینڈ ہوٹل، نیو پراپرٹی، نیو مونال اور زارا لاج کے نام بھی شامل ہیں۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کے پی کے چیف منسٹر محمود خان نے متعلقہ محکموں سے کہا ہے کہ وہ مکھنیال کے جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے محکمہ بلدیات کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہری پور کے متعلقہ تحصیل میونسپل افسر کے خلاف سخت کارروائی شروع کرے جس نے جنگلات میں تجارتی عمارتوں کی تعمیر کے لیے غیر قانونی این او سی کا اجراء کیا تھا، اور اس معاملے کو تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دے۔ جنگلات کے اسکینڈل میں اب اکبر ایوب خان سابق وزیر بلدیات پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اکبر ایوب خان کو وزارت سے برطرف کر دیا گیا تھا، اگرچہ اکبر ایوب خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے۔ ہری پور کے عوام اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک نچلے درجے کا افسر اس وقت کے وزیر بلدیات اکبر ایوب خان کی مرضی یا علم کے بغیر بلدیات کے زیر کنٹرول علاقے میں کمرشل تعمیرات کے لیے این او سی کیسے جاری کر سکتا ہے؟ عوام کے خیال میں دو صورتیں ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ غیر قانونی این او سی اکبر ایوب خان کی مرضی سے جاری ہوتے رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ این او سی اکبر ایوب خان کے علم کے بغیر ہی اس کا ماتحت افسر جاری کرتا رہا ہے۔ اگر پہلی بات سچ ہے تو یہ کرپشن کے ضمن میں آتی ہے، دوسری بات سچ ہے تو اس سے وزیر موصوف کی نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اکبر ایوب خان مورد الزام ٹھہرتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ اکبر ایوب خان خود ان سوالوں کے جواب دیں تاکہ افواہوں کا سلسلہ بند ہو۔ جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام چترال سے روانہ ہونے والا کاروان انقلاب ہری پور پہنچا تو مقامی پارٹی کے رہنماؤں اور ورکرز نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ کاروان کی قیادت کر رہے تھے۔ ہزاروں کارکنان جلوس میں شامل ہوئے۔ لیاقت بلوچ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر ناکامی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہری پور کے گھوڑا چوک پر لیاقت بلوچ اور مقامی جماعت کے لیڈروں نے عوام سے خطاب کیا۔ خان حالات کو ٹھیک کر دیں، لیکن عمران خان صاحب کو نہ اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ ان کی حکومت کا مہنگائی اور بے روزگاری پر کنٹرول ہے۔ حقیقت میں آج یہ نظام ناکام ہے، یہ قیادتیں ناکام ہیں، یہ انجینئر انتخابات کے نتائج پاکستان کے لیے بوجھ بن گئے۔ آج یہ کاروان انقلاب یہی پیغام لے کر آیا کہ کشمیری مودی فاشسٹ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، فلسطینی یہودیوں کے صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ افغانستان میں، افغان عوام نے، طالبان نے، آج برطانیہ، یو ایس۔ سامعین، ہری پور لوکل چینل کی طرف سے یہ آج کی تازہ اپڈیٹ تھی۔ آئندہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔